بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں موجود ہر انسان اپنے تئیں خود کو انتہائی عقل مند، دانا اور زیرک تصور کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنے کے لیے کسی بھی طور تیار نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر عقل نام کی شے دنیا سے بالکل مفقود اور معدوم ہو جائے تب بھی خود کو بے وقوف سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ اب عقل مند کون ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے اپنے اپنے طور پر کچھ پیمانے تراش رکھے ہیں۔ خود کو بھی ہم اسی پیمانے پر اور معیار پر پرکھتے ہیں، اور دوسروں کے عقل مند ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بھی انہی پیمانوں کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حقیقت پسند ہو کر کے سوچیں تو ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اصل میں تو عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو عقل کے خالق رب ذوالجلال کی نگاہ میں عقل مند ہے، اور جو قرآن حکیم کی نظر میں عقل مند ہے۔ یہی ہمارا آج کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کن لوگوں کو عقل مند کہا، یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ عقل مند آدمی ہر ایک اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کون عقل مند ہے تو وہ کون کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون کون سی علامات اور صفات ہیں کہ جو اگر کسی کے اندر ہمیں موجود دکھائی دیں تو ہم اس کے بارے میں بآسانی یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس شخص کو اللہ نے عقل و خرد اور شعور و دانش کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلا حوالہ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ جملہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی، اور قرآن مجید میں متعدد جگہ پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو صاحب عقل ہیں اور صاحب دانش ہیں۔ گویا یہ پہلی علامت ہے، پہلی صفت ہے عقل مندوں کی جو قرآن حکیم نے بیان کی۔ معنی یہ کہ وہ ہٹ درم نہیں ہوتے، وہ ضدی نہیں ہوتے، وہ اناپ پرست نہیں ہوتے۔ اگر انہیں کوئی شخص معقول ایڈوائس دے، مشورہ دے، نصیحت کرے ان کی زندگی سے متعلق، اور اس کی وہ بات معقول ہو تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں ذرا برابر بھی پرابلم محسوس نہیں کرتے۔ نصیحت کو قبول کرنا یہ قرآن مجید کی نظر میں دانا لوگوں کی علامت ہے۔ پرکھا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس خوبی اور اس صفت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کی سورہ آل عمران، اس کا یہ حوالہ ہے اور بڑا معروف حوالہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی کچھ علامتیں بیان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ کچھ اس طرح سے ہوا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ان میں ہیں، لیکن سوال ہے کن عقل مندوں کے لیے، یا وہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو علامات بیان کی، اب ترتیب کے ساتھ دوسری خوبی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں بھی، قعود کی حالت میں، یعنی بیٹھے ہوئے بھی، اور جب کروٹوں کے بعد لیٹے ہوتے ہیں بستروں میں تو تب بھی۔ گویا اللہ کی یاد سے زبانوں کو تر رکھنا، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ غفلت میں پڑا ہوا شخص قرآن کی نظر میں عقل مند نہیں، اللہ کے ہاں وہ عقل مند نہیں، رب کریم کے ہاں عقل مند شخص وہ ہے جس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام آباد ہو، چاہے دنیا والے اسے جس مرضی ہے نظر سے دیکھتے ہوں۔ تو دوسری علامت یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ خالق کائنات کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آگے پھر تیسری علامت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ صرف ذکر ہی نہیں کرتے، وہ ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ گویا تفکر، تدبر، اللہ کی مخلوق میں، اس کی صنعت و کاریگری میں غور و فکر کرنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص جتنا دانا ہوگا وہ اتنا ہی مدبر ہوگا، وہ اتنا ہی غور و فکر کرنے والا ہوگا، اور جو شخص غور و فکر اور تدبر کی نعمت سے محروم ہے گویا وہ عقل سے محروم ہے اور وہ شعور سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک لمحے کا غور و فکر وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو تفکر کرنا اور تدبر کرنا یہ تیسری علامت آج کی ہماری گفتگو کے حوالے سے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں، بلکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کہہ کے قرآن مجید نے ان کی اگلی علامت بیان کی کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے مولا یہ کچھ بھی تو نے باطل اور رائیگاں نہیں بنایا، تو پاک ہے، قوت والا ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ گویا وہ عجز و نیاز کا پیکر بن کر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں دست بدعا رہتے ہیں، وہ اپنا دامن پسارے رہتے ہیں اور ان کے دل کی دھڑکن سراپائے التماس بن جاتی ہے، ان کے لفظ دعائیں اور التجا بن جاتے ہیں، اور وہ رب کریم کی بارگاہ میں نارے دوزخ سے بچاؤ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی عقل مند ہونے کی علامت ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ یہ 4 علامتیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے 2 حوالے۔ تیسرا حوالہ سورہ یوسف کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو اس سے ان کی ایک اور علامت معلوم ہوئی کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ مظاہر فطرت سے عبرت حاصل کرتا ہے، یا اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے بھی وہ عبرت حاصل کرتا ہے، یا وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے کہ قصص الاولین عبرۃ للآخرین، پہلے لوگوں کے جو قصے اور کہانیاں ہیں وہ بعد والوں کے لیے عبرت ہیں، لیکن بعد والا ہر ایک تو عبرت گیری نہیں کرتا، ہر ایک ان سے سبق نہیں سیکھتا۔ اب سبق کون سیکھتا ہے، عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ وہ جسے عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا ہو۔ اگلا حوالہ سورہ رعد کا۔ سورہ رعد شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ تفصیلی علامات اور صفات اور خصوصیات، خوبیاں عقل مندوں کی بیان کی۔ یہاں پہ بھی آغاز اسی جملے سے ہوا انما یتذکر اولو الالباب، اور آگے پھر ان کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یوفون بعہدہم۔ آج کی ترتیب کے ساتھ 6ٹھی خوبی ان کی کہ وہ عقل مند آدمی کی اگلی علامت یہ کہ عقل مند لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ جب وہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، جب وہ کسی کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، تو پھر انہیں جان سے گزر جانا پڑے گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور معاہدے توڑتے نہیں ہیں۔ جب ایگریمنٹ کر لیا جائے، معاہدہ کر لیا جائے، تو پھر وہ سٹیپ بیک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس معاہدے کو نبھاتے ہیں اور وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے رہتے ہیں۔ 7ویں علامت والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا کہ جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اسے جوڑتے رہتے ہیں۔ یہاں اس کا معنی ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، تو وہ تعلق توڑتے نہیں، وہ تعلق جوڑتے ہیں اور وہ رشتوں اور ناتوں کو نبھانے کا وہ پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اگلی علامت قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ان کی عقل مندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بے خوف نہیں ہوتے، بے غور نہیں ہوتے، بلکہ وہ خشیت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور خشیت کا قبضہ ان کے دل پر رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، بے پرواہ نہیں ہوتے، کیئرلیسنس کا شکار نہیں ہوتے اپنی آخرت کے حوالے سے۔ 4 سجدے کر لیے اور بندہ یہ سمجھے کہ جی بس اب کافی ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی بس ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ بہت سارے نعت خوانوں کے نعتیہ جملے، بہت سارے منقبت خوانوں کے منقبت والے جملے، ایون کہ بہت سارے پیران عظام کی طرف سے تسلیاں، بہت سارے علماء کرام کے وعظ، بہت سارے خطباء کرام کے خطبے، وہ بعض اوقات لوگوں کے اندر لاپرواہی پیدا کر دیتے ہیں کہ جی خیر ہے، نعت سن لی، عمل نہ بھی کیا تو خیر ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید اتنی علامتیں بیان کرنے کے بعد، ذکر سے لے کے تفکر، تفکر سے لے کے خشیت، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے حساب سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ سوء الحساب کا مطلب ہے کہ حساب کی تلخی اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے، نیگلیکٹ نہیں کرتے۔
پھر اگلی علامت بیان فرمائی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. آج کے گفتگو کے حوالے سے 9ویں خوبی، وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. اب صبر کی اصطلاح بذات خود ایک جامع اور کمپریہنسو اصطلاح ہے. اس صبر کا تعلق زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے ساتھ بھی ہے، غربت اور تنگ دستی کے ساتھ بھی ہے، اور دین کی راہ میں پیش آنے والے مسائل اور مصائب کے ساتھ بھی اعلیٰ حاضل قیاس. مطلب یہ ہے کہ مشکل کسی بھی جہت سے آئے وہ اس مشکل میں اپنی پرسنالٹی کو بکھرنے نہیں دیتے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عقل مندوں کی آج کی گفتگو کے حوالے سے 10ویں علامت فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور 11ویں ان کی صفت یہ کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا ہوا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال پر وہ سانپ کی طرح وہ کنڈل مار کے نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے مخلوق خدا کا حصہ نکالتے ہیں، اللہ کے دین کا حصہ نکالتے ہیں، سرًا وعلانیہ، اور کبھی چھپ کر کے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور کبھی دوسروں کو رغبت دلانے کی نیت سے اعلانیہ طور پر بھی. اور پھر 12ویں علامت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ، برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ. کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ وہ برائی کے جواب میں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں. بہت خوبصورت علامت، بہت خوبصورت عادت یہ عقل مندوں کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اور آخری بات سورہ طلاق کا حوالہ، فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. اب کون عقل مند؟ الذین آمنوا. یہاں آج کی اس گفتگو کا اختتام، عقل مند وہ جو ایمان والے ہیں. گویا اوپر جتنی بھی علامات بیان ہوئیں یہ ساری کی ساری علامات اہل عقل و دانش کی علامات ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بندے کو منزل تک تب پہنچاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایمان کی روشنی بھی عطا فرمائی ہو. اگر وہ ایمان کے نور سے محروم ہے تو یہ سب کچھ بھی اس کے اندر ہو، تب بھی وہ شخص کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی رضا کی منزل، اس کی خوشنودی کی منزل، قیامت والے دن بخشش کی منزل، دنیا میں نجات کی منزل، یا یوں کہیے کہ دنیا اور آخرت میں امن اور عافیت کی منزل. گویا ایمان 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 یہ ہر چیز کی بنیاد، عمل صالح کی بنیاد، یہ عقل کی بنیاد، یہ دانش کی بنیاد اور یہ شعور کی بنیاد. بشعور شخص کبھی ایمان سے محروم نہیں ہوتا اور ایمان سے محروم شخص کبھی وہ عقل مند نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات حسنہ کا نور عطا فرمائے.